बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज दिन है हफ्ते का। कल जुमे का मुबारक दिन था जब पाकिस्तान से एक मनहूस शख्स गया और इसके साथ ही पाकिस्तान से बहुत बड़ी एक नहूसत ख़त्म हो गई। कई और नहूसतें भी मौजूद हैं, लेकिन ये सबसे बड़ी नहूसत थी वो ख़त्म हो गई। काजी फैसल साहब रिटायर हो के अपने घर चले गए। उन्होंने पूरी कोशिश की कि किसी तरह से भी 3-4 साल के लिए वो कंटिन्यू करें, बल्कि शायद वो पूरी ज़िंदगी के लिए चीफ रहना चाहते थे, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब आड़े आ गए। इस वक्त 12:01 हुआ है और हम आपके सामने ये वीलाग इस टाइम इसलिए रख रहे हैं, इस तसल्ली के बाद रख रहे हैं कि काजी फैसल के जो लोग कभी दुम छल्ला हुआ करते थे, उनकी तारीफ़ों के पुल बांधा करते थे, काजी फैसल के कैंप में शामिल थे, वो सारे के सारे काजी फैसल से कन्नी करतरा कर इनका कंडक्ट देख के, इनकी आइन के ख़िलाफ़ वर्जियाँ देख के, इन्होंने जिस तरह से कानून को तहबाला करके रख दिया, जिस तरह से कुछ लोगों के लिए इनके अंदर अनाद था, तसब था, नफ़रत थी, ये सारा कुछ देखते हुए ये लोग दूसरी तरफ चले गए। काजी फैसल साहब से इन लोगों की तरफ जो सवालात किए गए, तो उस पर ये लग रहा था कि काजी फैसल साहब इनके ख़िलाफ़ भी उसी तरह से इंतकामी कार्रवाइयाँ करेंगे, जिस तरह से मुस्तफ़ीन के ख़िलाफ़ इन्होंने इंतकामी कार्रवाई की। और आज भी वो हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, अपने ज़ख्मों को सहला रहे हैं, मरहम लगा रहे हैं। तो हमने ये पूरी तसल्ली की कि काजी फैसल साहब का डंक निकल चुका था। रात के 12 बजे तक वो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ज़रूर थे, लेकिन उनकी उस तरह से नहीं रही थी, उनके अहकामात पर अमल करने वाला कोई नहीं था। इसलिए हमने पूरी तसल्ली की है कि ये सारे के सारे सहाफ़ी महफूज हैं। इनकी तरफ से काजी फैसल से क्या क्या सवालात किए गए, लेकिन पहले मैं ये बात कर लूँ कि कल 2 इवेंट थे, बड़े बड़े इवेंट थे, और उसके साथ साथ एक तहरीर भी थी जो काजी फैसल साहब के हवाले से वो तहरीर थी। तो ये 3 चीज़ें इन्होंने काजी फैसल को कहीं का नहीं छोड़ा। पहला इवेंट काजी फैसल साहब के ऑनर में दिया जाने वाला फुल कोर्ट था, उसमें जज साहिबान ने काजी फैसल साहब को एक पार्टी देनी थी। इसमें सिर्फ 16 जज मौजूद थे, जबकि इधर उधर से पकड़ के 16 कुर्सियां भरी गई थी, जबकि कुल जजों की तादाद 21 है। उनको एडहाक को भी मिला लें और 2 शरीयत कोर्ट के मिला लें, लेकिन वहाँ से चंद जजों की तरफ से बैठने से इनकार कर दिया गया, जिनमें मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर, अतर मिनल्ला, आयशा मलिक और मलिक शहजाद शामिल थे। एक ये इवेंट हुआ, वहाँ पे काजी फैसल साहब की तरफ से बड़ी भरपूर तकरीर करने की कोशिश की गई। अपने ज़ातियात से वो बालातर नहीं हुए, अपनी दादी का जिक्र करते रहे, अपनी नवासी का जिक्र करते रहे और अपनी अहलिया का जिक्र करते रहे कि उनके पास वीटो पावर थी। तो काजी फैसल का ये रेफरेंस कितना ज़्यादा फीका रहा होगा, जिसमें इनके साथी जजों की तरफ से शिरकत करने से इनकार कर दिया गया। और इसके साथ ही दूसरा इवेंट ये था कि बिल्कुल साथ ही काजी फैसल साहब की तरफ से इंसानी हकूक़ की यादगार एक बनाई गई है। छोटे छोटे वहाँ पे थड़े बनाए गए हैं, जिसको सहाफ़ियों की तरफ से मकबरे का, कब्रों का नाम दिया गया है। इस मौके पर काजी फैसल साहब अभी ये मुकम्मल नहीं हुए, वहाँ पे इसका इफ्तिताह करने चले गए। इनके साथ बाकी जज साहिबान भी मौजूद थे, अदालत का अमला भी मौजूद था। वहाँ पे सहाफ़ियों की तरफ से इनसे सवालात किए गए। तो काजी साहब इन सवालात को सुनकर कितने ज़्यादा जुज़बुज़ हुए, कितने ज़्यादा वो परेशान हुए, ये अपनी जगह पर एक नया मसला है। तो उनसे पूछा गया, काजी फैसल साहब, क्या आप जो आपने बल्ले का निशान छीना था उससे आप मुतमिन हैं? तो काजी फैसल साहब की तरफ से जवाब दिया गया, खामोशी। काजी फैसल साहब ने बिल्कुल भी कोई इसका जवाब नहीं दिया। उनसे पूछा गया कि आज़ादी इज़हार राय में क्या वोटिंग भी आती है? इस पर भी आज़ादी इज़हार राय लागू होता है? इस पर काजी साहब बोले, खामोशी, कोई बात नहीं की। फिर पूछा गया कि इन यादगारों में क्या 6 जजों का ख़त भी मौजूद है? तो काजी फैसल साहब ने इस पर भी कोई जवाब नहीं दिया। अंजुमन साजी के हवाले से उनसे पूछा गया कि क्या अंजुमन साजी का सियासी जमातों को हक है? तो इशारा इमरान खान की तहरीक इंसाफ की तरफ था, जिसको काजी फैसल साहब की तरफ से शटर करके रख दिया गया था। उनसे ये पूछा गया कि दीवारों में जो कुछ आपने चुनवा दिया है, तो इससे क्या आवाम को उनका हक, इंसानी हकूक़ मिल जाएंगे? काजी फैसल साहब ने इस पर भी कोई बात नहीं की।
اور اس کے ساتھ ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے اس پر 12 سے 16 کروڑ روپے لگا دیے اس یادگار پر اور اپنے ذاتی ٹھیکیدار کو اس کا ٹھیکہ دے دیا، تو اس کی کیا جسٹیفیکیشن بنتی ہے؟ قاضی فیصل صاحب اس پر بھی نہیں بولے۔ خدشہ یہی تھا کہ قاضی فیصل صاحب اس پر ناراض ہوں گے اور ان صحافیوں کا مکو ٹھپنے کی پوری کوشش کریں گے، اور یہ سوالات کرنے والے اسطور تھے، میکن تھے، مطیع اللہ جان تھے اور دیگر لوگ بھی تھے، وہ اپنی جان بچا کر اپنا آپ چھڑا کر وہاں سے چلے گئے۔ قاضی فیصل صاحب نے ان کے لیے چائے کا اہتمام کیا تھا، لیکن انہوں نے چائے پی نہ قاضی فیصل صاحب نے چائے پی۔ اپنے کام پر یہ لوگ اپنے گھروں کو قاضی فیصل صاحب سمیت یہ چلے گئے۔ بعد ہم نے کی تھی ایک تحریر کی، وہ تحریر تھی جناب جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی۔ اس میں انہوں نے جو کچھ قاضی فیصل صاحب کے ساتھ کر دیا، ایسا تاریخ میں کسی جج کے ساتھ کسی نے نہیں کیا ہوگا۔ انہوں نے ان کو بتایا کہ کس طرح سے آپ نے انسانی حقوق کی دھجیاں بکھیری ہیں، کس طرح سے آپ نے عدلیہ کو کمزور کیا ہے، کس طرح سے عدلیہ پر باہر سے حملہ ہوتا رہا، اور آپ جس طرح سے شتر مرغ اپنا سر ریت میں دبا لیتا ہے، آپ ریت میں سر دبا کر بیٹھے رہے۔ منصور علی شاہ صاحب کی طرف جو کہا، تمہیں کج فہمی، انتقام، گھٹیا سوچ اور رونت کی وجہ سے یاد رکھا جائے گا۔ تم نے، چونکہ انہوں نے انگریزی میں اپنا یہ خط لکھا تھا، تو اس لیے آپ کے لیے بھی وہاں پہ لفظ تم ہی استعمال ہوتا ہے۔ تو دوسرے نمبر پر انہوں نے کہا کہ انہوں نے ویسے یہاں پہ تو لکھا تم نے، ویسے انہوں نے لفظ بھی یہی استعمال کیا تھا، تم نے اپنے ساتھی ججوں کے فیصلوں کو کبھی احترام نہیں دیا، ہم اس کو تم کو آپ کر لیتے ہیں۔ آپ نے توہین آمیز رویے اور انتہائی بے شرمی کے ساتھ ساتھی ججوں کے فیصلوں پر عمل نہ کرنے کا کہا۔ قاضی فیصل صاحب کی طرف سے اپنے اختلافی نوٹ میں کہا گیا تھا کہ ان ججوں نے جو فیصلہ دیا ہے، 8 ججوں نے جو فیصلہ دیا ہے، الیکشن کمیشن پابند نہیں ہے کہ اس پر عمل کرے۔ تو جسٹس منیب کی طرف سے چوتھے نمبر پر کہا گیا کہ آپ نے عدلیہ میں مداخلت کے خلاف ڈٹ جانے کی بجائے مزید مداخلت کے دروازے کھول دیے۔ آپ نے قانون کی حکمرانی پر سمجھوتا کر کے عدلیہ کی آزادی کو گروی رکھ دیا۔ آپ نے عدلیہ کو کمزور کرنے کی خواہش قوتوں کے اعلی کار بنے رہے، یعنی آپ عدلیہ کو کمزور کرنے کی خواہش رکھنے والی قوتوں کے اعلی کار بنے رہے۔ آپ نے عوام کے حقوق کے تحفظ اور انصاف کی فراہمی میں مکمل ناکامی سے دوچار ہوئے۔ آپ نے سپریم کورٹ میں اتفاق رائے سے چلنے اور مکالمے کی کوشش ناکام بنائی۔ سپریم کورٹ میں تمہاری پیدا کی گئی تقسیم کی وجہ سے تلخی اور کشیدگی تا دیر برقرار رہے گی۔ 10ویں نمبر پر انہوں نے کہا کہ تمہارا کردار ثاقب نثار سے بھی گھناؤنا اور سنگین ہے۔ ساتھ انہوں نے کہا کہ میں ریفرنس میں اس لیے نہیں گیا کہ میرے ریفرنس میں جانے سے یہ تاثر ابھرتا کہ ایک چیف جسٹس اپنے ادارے سے غداری اور گھٹیا حرکتیں کر سکتا ہے، اس لیے میں اس کا بائیکاٹ کرتا ہوں۔ یہ تحریر تھی جو قاضی فیصل صاحب کے حوالے سے ان کے ایک ساتھی جج کی طرف سے لکھی گئی۔ تو ناظرین، آپ یہاں پہ خود فیصلہ کیجئے کہ 2 ایونٹ ہوئے، ایک تحریر سامنے آئی، ان میں سے کس نے قاضی فیصل صاحب کی مٹی سب سے زیادہ پلید کی ہے، اور قاضی فیصل صاحب کی طرف سے یہ بھی اعتراف کیا گیا، اپنی نالائکی کا اعتراف کیا گیا۔ انہوں نے فل کورٹ سے خطاب کرتے ہوئے جو کچھ کہا، اس میں ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا جس میں انہوں نے اپنی نالائکی کا برملا اعتراف کیا۔ اس میں انہوں نے مزید کیا کچھ کہا۔ قاضی فیصل صاحب کی طرف سے کہا گیا، ہم قانون کاغذ پر چلتے ہیں، سچ اوپر والا جانتا ہے، ہو سکتا ہے کہ ہم سے کچھ غلط فیصلے ہوئے ہوں، ہو سکتا نہیں ہے، بلکہ قاضی فیصل صاحب نے بہت سے فیصلے اپنے بغض، اناد اور کرودھ کی وجہ سے دیے تھے، مخالفت کی وجہ سے دیے تھے۔ خواہ کی اپنے طور پر پیدا کی گئی مخالفت کاغذ کے ٹکڑے پر درج تحریر سے اندازہ لگاتے ہیں کہ ہم نے کیا فیصلہ کرنا ہے۔ میں کہتا ہوں لوگ میری تعریف کرتے ہیں لیکن اہلیہ نہیں مانتی۔ یہ یہاں پہ اپنی اہلیہ کی تعریف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو باقی انہوں نے ایک واقعہ بھی بیان کیا تھا کہ کیسے میں نے انصاف کے پرچم بلند کر دیے، ایک خاتون کو میں نے انصاف دیا، اس نے مجھے لیٹر لکھا، تو قاضی اپنے لیے اس لیٹر کو بڑا اعزاز سمجھتے ہیں۔ قاضی صاحب مزید کہتے ہیں کہ عوام کا شکریہ اور چودھری افتخار کا شکریہ جنہوں نے میرا بطور چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ انتخاب کیا۔ تو اگر جس طرح سے قاضی فیصل صاحب اپنے موسنوں کے ساتھ کرتے ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی طرف سے فرمایا گیا تھا کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو،
اور قاضی فائصہ صاحب کے شر سے افتخار محمد چودھری اس لیے بچ گئے کہ وہ ان کے ساتھی ججوں میں شامل نہیں تھے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اپنی وائف کی تعریف کرتے ہوئے مزید کہتے ہیں کہ میری زندگی میں میری بیوی کا ویٹو پاور ہے، ان کی رضامندی کے بعد میں بلوچستان آ گیا۔ سنتے جائیے قاضی فائصہ صاحب مزید کیا کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کسی سے نہیں سیکھا، مجھے کسی سے سیکھنے کا موقع نہیں مل سکا کیونکہ مجھے براہ راست چیف جسٹس بنا دیا گیا تھا، تو ساتھی ججوں کے ساتھ میں بیٹھا نہیں تھا کوئٹہ ہائی کورٹ میں، بلوچستان ہائی کورٹ میں، اس لیے میں نے وکلاء سے بہت زیادہ سیکھا ہے۔ تو یہاں پہ قاضی فائصہ صاحب کی طرف سے اپنی نالائکی کا اعتراف کیا گیا ہے کہ اگر میں ججوں کے ساتھ بیٹھتا تو میں بہت کچھ سیکھ لیتا۔ ادھر میاں نواز شریف صاحب جن کے لیے قاضی فائصہ صاحب آخری حدوں تک چلے گئے تھے، نہ جانے قاضی فائصہ صاحب کی پوچھل پاچھ کس نے پاؤں رکھا ہوا تھا، میاں نواز شریف صاحب لندن جا چکے ہیں۔ ادھر قاضی فائصہ صاحب کا مذاق اڑانے والوں میں ان کے ریفرنس میں چیف جسٹس جو بن چکے ہیں جناب یحییٰ آفریدی صاحب، وہ ان کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں جسٹس قاضی فائصہ کو اکسائیں گے تو غصے سے بچنا مشکل ہو جائے گا۔ میں نے کئی مرتبہ قاضی فائز عیسیٰ کے غصے کا سامنا کیا، میرا یہ تجربہ کچھ زیادہ اچھا نہیں۔ قاضی فائزہ کو بہت اچھا انسان پایا، وہ بہت نرم ہوئے انسان ہیں۔ ساتھ انہوں نے قاضی فائزہ صاحب کو ریچھ بھی قرار دے دیا، تو ہر لمحے پر ان کی طرف سے تعریف بھی کی جاتی رہی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا مضحکہ اڑانے میں بھی کسی قسم کی کوئی کسر یحییٰ آفریدی صاحب کی طرف سے نہیں چھوڑی گئی۔ چلتے چلتے آدھے منٹ سے بھی کم وقت میں بتا دیتے ہیں کہ علیمہ خان اور عظمیٰ خان کی، عمران خان کی بہنوں کی ضمانت ہو گئی ہے۔ ادھر بشرا بی بی پشاور میں چلی گئی ہیں، وہ کل ہی پشاور چلی گئی تھیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ان کی ڈیل ہو گئی، گھر کو رنگ کیا گیا، روغن کیا گیا، ان کو یہ بھی دیکھنا چاہیے، یہ بھی سوچنا چاہیے کہ آخر کار وہ بنی گالہ سے پشاور کیوں منتقل ہو گئیں۔ ان کو خطرہ تھا کہ یہاں پہ ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، اس لیے اپنی حفاظت کے لیے اگر انہوں نے ڈیل کی ہوتی تو اپنے گھر میں رہتی۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے۔